اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فیہ، اس مسجد قباء میں رجال، ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے فیہ، اس میں یعنی کس میں؟ اس مسجد قباء میں رجال، ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو، بلکہ خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت کریمہ ان انصار، خوش قسمت انصار صحابہ کے بارے میں نازل ہے جنہوں نے اس مسجد قباء کو تعمیر کیا، جن کے آس پاس گھر تھے، جو یہاں کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بیان فرمائی مسجد قباء والوں کے لیے۔ حالانکہ اس کے علاوہ جو صحابہ تھے مسجد نبی میں رہنے والے یا آس پاس رہنے والے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کاشف صاحب کہ کیا وہ پاک صاف رہنا پسند؟ حالانکہ اس کے علاوہ جو صحابہ تھے مسجد نبی میں رہنے والے یا آس پاس رہنے والے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کاشف صاحب کہ کیا وہ پاک صاف رہنا پسند نہیں کرتے تھے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فرمایا کہ یہ جو مسجد قباء کے لوگ ہیں یہ صفائی کو، طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس دور میں ہر صحابی ہی صفائی کو پسند کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں کو اکٹھا فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا ان اللہ قد اثنی علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ تم بڑا پاک صاف رہتے ہو۔ حالانکہ سارے ہی پاک صاف تو رہتے ہیں۔ یہ جو تمہاری تعریف کی گئی ہے یہ کس بنیاد پہ کی گئی؟ بڑی ہی ماشاءاللہ حدیث ہے، سمجھنے والی اور عمل کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ فرمایا کہ جتنے صحابہ ہیں میرے، سارے کے سارے صحابہ صفائی کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی کسی کی تعریف نہیں فرمائی، تمہاری تعریف فرمائی۔ تو وہ جو انصار تھے مسجد قباء میں آنے والے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی، لیکن دو باتیں ہیں، ہم ان دو باتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ دونوں باتیں عمل کرنے کی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کرتے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کرتے ہیں، بیت الخلاء میں جائیں، چھوٹا پیشاب کریں، بڑا کریں، تو پہلے ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پھر پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ طہارت صرف ڈھیلے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس دور میں تو پانی بہت کم تھا، اور آج بھی اگر ایسی صورتحال ہو، آدمی کہیں دور دراز ہے، پانی نہیں ہے، اچھی طرح مٹی کے ساتھ صفائی کرے تو صاف ہو جائے گا، تو پاک ہو جائے گا۔ تو لیکن فضیلت کی بات یہ ہے کہ آدمی پہلے ڈھیلا استعمال کرے، اس کے بعد پانی کا استعمال کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہماری یہ ہے کہ ہم جب غسل کی یعنی جنابت کی حالت میں آتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ہم پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، تو ہم اس حالت میں سوتے نہیں ہیں۔ پہلے ہم غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد پھر ہم سوتے ہیں۔ تو یہ ہماری دو باتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی تمہاری دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں پہ تمہاری تعریف فرمائی۔ تو آج ہمارے لیے عمل کی کیا چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈھیلا تو نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ آج کا جو ٹیشو پیپر اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، اس ٹیشو پیپر کو باتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی تمہاری دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں پہ تمہاری تعریف فرمائی۔ تو آج ہمارے لیے عمل کی کیا چیز ہے
کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈھیلا تو نہیں ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ آج کا جو ٹیشو پیپر اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اس ٹیشو پیپر کو استعمال کیا جائے, اس کے بعد آدمی پانی استعمال کر لے, وہ ڈھیلے والی فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے. اور باقی جو دوسری بات ہے کہ جنابت یا وہ غسل فرض ہو, آدمی غسل کر کے سوئے, یہ فضیلت ہے, تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں, پہلا بھی کر سکتے ہیں, دوسرا بھی کر سکتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پہ مسجد قباء والوں کی تعریف فرمائی کہ وہ ڈھیلا استعمال کرتے تھے, پھر پانی کا استعمال کرتے تھے. جب غسل فرض ہو جاتا تھا تو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک غسل کر نہیں لیتے. انشاءاللہ جو ہم ان حدیث پہ عمل کرنے کی یہاں نیت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی صاحب.